ٹاپک میں نے اناؤنس کر دیا صحابہ کرام کی قربانیاں. بہت ساری جو ہے وہ مثالیں ہمیں ملتی ہیں جہاد اور عبادت. اس پر ہم جو ہے وہ ایک گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. صحابہ کرام نے کس طرح اپنے روزے، عبادت اور جہاد کو متوازن رکھا اور ان کی قربانی آج کے مسلمانوں کے لیے ہمارے لیے کیا سبق رکھتی ہے. روزہ انسان کو نفس پر قابو اور برداشت سکھاتا ہے. پچھلی نشستوں میں اس پر بھی آپ نے کچھ گفتگو فرمائی تھی. تو یہ تربیت صحابہ کی قربانی، میدان جنگ میں آپ کا صبر اور عبادت اور پھر محنت، یہ کیسے اس کے ساتھ جڑتی ہے، یہ کیسے اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہے. آج کا مسلمان صحابہ کرام کے نقش قدم پر، ان کی عملی زندگی پر خود کو کیسے لے کر جا سکتا ہے؟ ہم صحابہ کرام کے ٹریک پر، اس نقش پر کیسے چل سکتے ہیں؟ السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو دا ٹی کیو پوڈ کاسٹ. اٹس می طاہر وان فرام ٹی کیو پوڈ کاسٹ. آج رمضان المبارک اختتام کی طرف جا رہا ہے، پہلا عشرہ، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے صحابہ کرام کی قربانیاں، جہاد اور عبادت. آج اس پر ہم گفتگو فرمائیں گے، اور میرے ساتھ علامہ صاحب آج پھر موجود ہیں، حضرت علامہ زین العابدین مصطفی صاحب. کچھ سوالات جو ہے وہ آپ کی خدمت میں اس ٹاپک کے حوالے سے ہم جو ہے وہ لے کے آئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب کیسے ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ خیریت سے ہیں. ٹاپک میں نے اناؤنس کر دیا صحابہ کرام کی قربانیاں. بہت ساری جو ہے وہ مثالیں ہمیں ملتی ہیں جہاد اور عبادت. اس پر ہم جو ہے وہ ایک گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. صحابہ کرام نے کس طرح اپنے روزے، عبادت اور جہاد کو متوازن رکھا اور ان کی قربانی آج کے مسلمانوں کے لیے ہمارے لیے کیا سبق رکھتی ہے؟ دیکھیں، صحابہ کرام کی جہاں تک ہم قربانیوں کی بات کریں تو ان کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں. صحابہ کرام کی دین کے لیے اتنی قربانیاں ہیں کہ ہم اگر ان کا شمار کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے. کسی نے اپنا گھر چھوڑا. حضرت مصعب بن عمیر 400 درہم کی خوشبو لگاتے تھے. 400 درہم اس وقت کی بات. جی، اور جس گلی سے گزرتے تھے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس گلی سے مصعب گزرے. اور پھر وہی مصعب بن عمیر جب پرانے سے کپڑے پہن کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بیٹھے ہوئے تو پھر ان کا وہ جو دن تھا وہ دیکھا جائے اور ان کا وہ جو دن ہے خوشبو والا دیکھا جائے تو پھر ہمیں خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ صحابی نے کتنی قربانی. کسی نے ماں باپ چھوڑے، کسی نے بہن بھائی چھوڑے، مال و زر اپنا قربان کیا، کسی نے اپنا مال قربان کیا. ہر طرح کی جو صحابہ کرام کی قربانیاں تھیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی تکلیفیں سہیں ان کی آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا کچھ قربان کر، انہوں نے بھی سب کچھ قربان کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی قربانیاں دی. ان کی جنگی معاملات ان کے آپ دیکھ سکتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا مال بے شک قربان کیا. تو یہ چیزیں ہمیں ایک سبق دیتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک تو قربانیاں اپنا مال و زر جو کچھ ہم پیش کر سکتے ہیں وہ دین کے لیے پیش کریں، اسلام کے لیے پیش کریں. وہ تمام معاملات بھی ہمیں سبق دیتے ہیں. اور دوسرا ان کے جو اخلاقی اقدار تھے وہ بھی ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ ہم اپنے خواہشات، اپنے جو نفس کی خواہش ہے اس کے غلام نہ بنیں. ہم شریعت کے سامنے ہمیشہ وہ چہرہ رکھیں جو شریعت کا تقاضا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں یہی درس دیتی ہیں کہ ہم اپنے اخلاقی اقدار جو ہیں یہ روزے کے تناظر میں بہتر کریں اور صحابہ کرام کی قربانیوں کو بھی یاد رکھیں. ٹھیک ہو گیا. علامہ صاحب، روزہ انسان کو نفس پر قابو اور برداشت سکھاتا ہے. پچھلی نشستوں میں اس پر بھی آپ نے کچھ گفتگو فرمائی تھی. نفس پر قابو اور برداشت سکھاتا ہے. تو یہ تربیت صحابہ کی قربانی، میدان جنگ میں آپ کا صبر اور عبادت اور پھر محنت، یہ کیسے اس کے ساتھ جڑتی ہے، یہ کیسے اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہے؟ اصل چیز ہی نفس پر قابو ہے. جس انسان نے اپنے نفس پر قابو کر لیا، جس انسان نے اپنے نفس کو قابو کر لیا، اپنا غلام بنا لیا، اس کے لیے پھر دنیا کی کامیابیاں کچھ بھی نہیں ہے. اس کے لیے ساری کامیابی آ جائے گی جب اس نے اپنا نفس کنٹرول میں کر لیا. سب سے بڑی جنگ ہی یہ ہے. حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے رمضان المبارک میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. ہاں بالکل. اور اس کے بعد صرف انسان کا جو اندر کا شیطان ہوتا ہے، نفس، یہ انسان کے اندر موجود ہوتا ہے. جس نے اس کے اوپر قابو پا لیا. اور رمضان المبارک میں یہ جو ہمارے سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں یہ ہمارے اندر کے نفس کی وجہ سے. جی بالکل، کیونکہ شیطان تو جو ہے وہ جی بالکل اللہ تعالیٰ نے بہانہ چھوڑا ہی نہیں.
اسی لیے تو نیکی پہ اجر زیادہ ہے، گناہ پہ گناہ بھی زیادہ ہے. گناہ بھی زیادہ ہے. نیکی کا اجر 70% ہے تو گناہ کا گناہ بھی 70% ہے، کیونکہ پہلے تو شیطان کے کھاتے میں ہوتا تھا، اب یہ تمہارے اپنے کھاتے میں. نفس پر قابو پا لیا تو پھر ہر طرح کی کامیابی ٹھیک ہو گیا. اچھا علامہ صاحب، آج کا مسلمان صحابہ کرام کے نقش قدم پر، ان کی عملی زندگی پر خود کو کیسے لے کر جا سکتا ہے؟ ہم صحابہ کرام کے ٹریک پر، اس نقش پر کیسے چل سکتے ہیں؟ جی، اس ٹریک پر ہم چلیں تو پھر ہمارے لیے ایک ہی رستہ بچتا ہے. وہ رستہ ہے اپنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور قرآن مجید کی جو تعلیمات حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتائی ہیں ان پر عمل کرنا. اس طریقے سے ہی ہم اس رستے پر چل سکتے ہیں. دوسرا، ایمان میں مضبوطی. جی، جس شخص کا ایمان مضبوط ہوگا، توکل علی اللہ ہوگا جس شخص کے اندر، اللہ پر توکل، تو پھر اس بندے کا نفس بھی اس کے کنٹرول میں ہے، اس بندے کا ایمان بھی مضبوط ہے. اسی بندے کو صحابہ کرام کا رستہ بھی ملتا ہے کہ جس نے اللہ پر توکل کیا اس کو ہر طرح کی سہولیات، ہر طرح کے معاملات میں کامیابی ملے گی. ٹھیک ہو گیا. علامہ صاحب، ہماری گفتگو جو ہے وہ اختتام ہوتی ہے. آج کا ہمارا بڑا خوبصورت ٹاپک تھا اور آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں جو ہے وہ گائیڈ کیا، ہمیں سمجھانے کی جو ہے کوشش کی. آپ کا بہت شکریہ. بالکل، بارک اللہ. امید ہے ہماری یہ جو ہے نشست آج کی، اور بڑا خوبصورت ٹاپک تھا آج کا بھی، صحابہ کرام کی قربانیاں، جہاد اور عبادت، اس پر آج ہم نے گفتگو کرنے کی کوشش کی. امید ہے ہماری یہ ویڈیو، یہ نشست آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور فالو، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. کیپ سپورٹنگ اینڈ کیپ جوائننگ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.